बचा लेते हैं। इस कहानी के चलते मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती जूडाइज्म और इस्लाम में, और इसको सुनकर कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। सिमिलरली हर हिंदू जानता है कि यहाँ पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है, एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति की पूजा नहीं करी जा रही है। इस चीज का एक अच्छा जवाब आचार्य प्रशांत जी ने दिया था जब मैंने उनके साथ बात करी थी। मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है। मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है, और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है। उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। अब क्रिश्चियंस भी दोस्तों इस चीज को गलत नहीं मानते। यही कारण है कि कई बड़े बड़े चर्चेज में आपको जीसस और मेरी की मूर्तियां मिलेंगी। कई पैसेजेस साइट किए जाते हैं उनके द्वारा इस चीज को साबित करने के लिए। जैसे कि देखिए हिब्रू बाइबल की किताब एक्सोडस के चैप्टर 20 में वर्स 4 और 5 यहां दिया गया है कि भगवान ने किसी भी दूसरी चीज की मूर्ति बनाने से मना किया है, उनके आगे झुकने से मना किया है। नोट करने वाली बात यह है कि भगवान की मूर्ति नहीं, किसी दूसरी चीज की मूर्ति के आगे झुकने से मना किया है। अब 5 चैप्टर आगे चलिए, चैप्टर 25 वर्स 17 to 22 में लिखा गया है, भगवान प्रॉफिट मोसेस को खुद कमांड करते हैं कि एक प्योर गोल्ड की मर्सी सीट बनाए, उनके दोनों तरफ चेरब की मूर्ति बनाए। भगवान कहते हैं कि वो मोसेस से बात करेंगे इन स्टैचूज के बीच में से। ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, एक और किताब हिब्रू बाइबल एजिकील चैप्टर 41 वर्स 25 टेम्पल ऑफ जेरूसलम का डिस्क्रिप्शन पढ़िए। दरवाजों और दीवारों पर चेरब की और पाम ट्रीज की कार्विंग थी। तो देखकर ऐसा लगता नहीं है कि भगवान को कोई प्रॉब्लम है कि हम उनकी फोटोज यूज करें या उनकी मूर्तियां बनाएं, एज लॉन्ग एज उन चीजों का हम इस्तेमाल करें भगवान को वर्शिप करने के लिए, उन मूर्तियां या फोटोज को वर्शिप करने के लिए नहीं। कुरान आयत 448 को अक्सर कोट किया जाता है कि ये वो कोट है जो दिखाता है कि कैसे कुरान बिल्कुल ही मूर्तियों के अगेंस्ट है। यहाँ भी हम देखते हैं कि डू नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद गॉड, यानी भगवान के अलावा किसी और के भक्त मत बनो, किसी और की पूजा मत करो। यही सेंटिमेंट कुरान चैप्टर 31 आयत 13 में दिखता है कि केवल भगवान की पूजा करो। तो ये कहना कि सारे मुस्लिम्स सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये एक बहुत ही गलत नोशन है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सबमिशन बिफोर द गॉड, भगवान के सामने झुकना, और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है। इसलिए एक लिबरल मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कोई भी इंसान जो किसी भी धर्म में मानता है वो एक मुस्लिम है, क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एक्चुअली में ऐसा है। उस समय में भी अरेबिया में बहुत से और धर्म हुआ करते थे। अगर आप कुरान चैप्टर 2 वर्स 62 देखोगे तो उसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस और साबियंस को काउंट किया गया है अमंग द बिलीवर्स, कि ये वो लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। इसमें मेंशन किया गया है लड़ाई के बारे में, लड़ाई उन लोगों से जो सिर्फ एक मूर्ति को भगवान मानते हैं। करीब 600 AD के अराउंड एक ट्राइब होती थी कुराइश ट्राइब नाम से। ये आज के दिन के सऊदी अरेबिया के रीजन में रहती थी। इनका मानना था कि इनका सेंट्रल भगवान हुबल है, जो एक्चुअली में एक मूर्ति है जो पत्थर से बनी है और जिसका राइट हैंड टूटा हुआ था। कुराइश ट्राइब ने इसके राइट हैंड को एक गोल्डन हैंड से रिप्लेस कर दिया था, सोने के बने हाथ से। अब इस मूर्ति को एक्चुअली में तोड़ा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा साल 630 AD में। अब यहाँ पर माइथोलॉजिकल कहानियों को और एक्चुअल हिस्ट्री को कंफ्यूज मत करना एक दूसरे से। अभी जो बताई मैंने वो एक्चुअल प्रूवन हिस्ट्री है, और उससे पहले जो कहानियां थी वो माइथोलॉजिकल कहानियां थी, बिब्लिकल कहानियां थी। अगर हम एंशिएंट इजिप्शियंस की भी बात करें तो वो एक्चुअली में पूजा करते थे जैकल गॉड्स की, जैसे कि अनुबिस और वेपवावेट। और पत्थर की मूर्तियों के अलावा कुरान में मेंशन किया गया है एक और तरीके के आइडल वर्शिप का, किसी चीज को आइडलाइज करना। जैसे कि चैप्टर 18 वर्स 32 टू वर्स 46 वार्निंग दी गई है, अपनी प्रॉपर्टी या अपनी वेल्थ को मत आइडलाइज करो, अपनी दौलत की कभी मत पूजा करना। चैप्टर 25 में यह भी कहा गया है कि लोग अक्सर अपनी डिजायर, अपनी ईगो को ही भगवान बना देते हैं, और यही सेम चीज। इल्मी पॉइंट नंबर 6, काफिर की जो डेफिनेशन उन्होंने की है वो पार्शली तो दुरुस्त है कि जो एथियस्ट हैं, जो मुनकरीन खुदा हैं, वो काफिर हैं
انکاری ہیں اللہ کی ذات کے، اور ہم ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو یہ بات کی کہ کافر صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کر دے، یہ بات ان کی بالکل غلط ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں بنیادی 3 عقائد ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، ایک خدا کو ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2 عقیدہ رسالت، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انسانوں ہی میں سے پیغمبروں کو چنا، اور وہ پیغمبر خدا نہیں تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، بلکہ صرف وہ خدا کے ریپریزنٹیٹو تھے، انسان ہی تھے، اور ان کے ذریعے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات سکھائیں۔ اور عقیدہ نمبر 3 ہے عقیدہ آخرت، کہ آپ جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن آپ اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تمام اعمال کا جو دنیا میں آپ نے کیے، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق ہوں یا اللہ کے بندوں کے حق۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے گا، اور اگر برائی کی ہے تو اس کی آپ سزا پائیں گے۔ اور یہ تمام ریلیجنز کے اندر یہ کامن چیز ہے۔ ان تینوں عقیدوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیں تو کافر ہے۔ صرف خدا کا انکار کفر نہیں ہے، بلکہ ان تینوں عقائد میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا بھی کفر ہے۔ اصل میں وہ یہ ایک کامن ٹرمز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہے تھے، اس کی وجہ سے وہ آپ سمجھ لیں تھوڑا ٹریک سے ہٹ گئے کہ بت پرستی کا جو دین ہے اس کو ماننے والا بھی کوئی کافر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پیچھے تو ایک ہی خدا کو مان رہے ہیں۔ تو چونکہ ان کا اوورآل نظریہ ایک خدا کو ماننے کا ہے، لہٰذا وہ کافر نہیں ہے۔ تو اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں بت پرستی جو ہے یہ کفر اور شرک ہے، اور یہ ایگریڈ اپان ہے۔ آج میں جتنی بھی گفتگو کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کا کوئی ایک فرقہ اس کا ڈینائل کرتا ہو۔ یہ وہ عقائد ہیں کہ جو ایگریڈ اپان ہے، چونکہ قرآن کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو کسی بھی دنیا کے مسلمان مکتب فکر کا ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ بت پرستی کا ماننے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہے، یا وہ جیوز اور کرسچنز جو خدا کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، اس کی اولاد تجویز کرتے ہیں، وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر ہی مانتے ہیں۔ اور قرآن حکیم اپنے اس مقدمے کے اندر بالکل واضح ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک آیت کوٹ کی جو اکثر نان مسلمز جو ہیں وہ اپنی اگنورنس کی وجہ سے غلط کوٹ کرتے ہیں، اور بعض اوقات مسلمانوں میں سے بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اکثر آپ نے مختلف لوگوں سے سنی ہوگی۔ میں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گفتگو کی ہے، اور میری تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو نصرانی ہیں کرسچنز، والصابئین اور جو صابی ہیں۔ یہ صابی عموماً لوگ سمجھتے ہیں اس سے مراد ستارہ پرست ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صابی دین ابراہیمی کے ماننے والے لوگ تھے۔ من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو پھر ان سب لوگوں کے لیے ان کے رب کے حضور اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم لاحق ہوگا، یعنی یہ سب کے سب لوگ قیامت کے دن امن میں ہوں گے۔ اس آیت کو بعض لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ خواہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، کرسچنز ہوں، صابی ہوں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئیں تو قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنے نیک اعمال کے سبب۔ اس میں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے، اور وہ اس سے یہ رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان بالرسالت کوئی ضروری چیز نہیں، اللہ کو اور آخرت کو مان لیں
تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ اکبر بادشاہ مغلوں کا، اب میرا خود بھی تعلق مغل خاندان سے ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں جو دین کے اعتبار سے گمراہی کا دروازہ جس شخص نے کھولا وہ جلال الدین اکبر تھا. تو اس نے جو ایک کامن ریلیجن کا کانسیپٹ دیا وہ اسی بنیاد کے اوپر دیا کہ یہ ساری کی ساری تفریق انبیاء کے ناموں کے اوپر ہے، لہٰذا انبیاء کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، نعوذ باللہ. تو پھر پوری دنیا ہیپی رہے گی، کیونکہ یہ ساری تفریق آتی ہی پیغمبروں کے نام کے اوپر ہے. مسلمان جو ہے محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور یہودی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کرسچن جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر تفریق آ جاتی ہے. اگر خدا اور آخرت کا کانسیپٹ رکھا جائے تو وہ تو ہندوؤں میں موجود ہے، اور اچھے اعمال کیے جائیں وہ تمام ریلیجن کہتے ہیں، تو یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے. اور یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ آیت خود بول کے کہہ رہی ہے کہ آپ اس آیت کو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ جب اس میں آ گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں. مجھے بتائیں یہودی کون ہوتا ہے؟ جو کسی پیغمبر کا ماننے والا ہوتا ہے یا پیغمبر کا نہیں ماننے والا ہوتا؟ پیغمبر کا ماننے والا ہوتا ہے. نصرانی کون ہوتا ہے؟ جو جیزس کرائسٹ کو ماننے والا ہے. تو اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کر رہا ہے جو ایمان لائے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی پیغمبروں کے اوپر، یا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، یا سابی جو دین ابراہیمی کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. تو انبیاء کا تو ذکر امپلائڈ ہے اس کے اندر. یہودی ہوتا ہی وہ ہے جو پیغمبروں کو مانے، کرسچن ہوتا ہی وہ ہے جو جیزس کرائسٹ کو مانے، لہذا ایمان برسالت تو اس میں موجود ہے. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کوٹ نہیں کر سکتے. دوسری بات، یہ تمام ادیان کے ماننے والے لوگ یا ریلیجن کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے زمانوں میں مسلمان ہی تھے. جیوز نے جب تک جیزس کرائسٹ کا انکار نہیں کیا تو وہ مسلمان تھے. ان تمام انبیاء کو ہم مانتے ہیں، ان کے اصحاب کو ہم مانتے ہیں، لیکن ونس جب جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا انہوں نے انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے. اگرچہ وہ باقی پیغمبروں کو مانتے تھے لیکن ایک پیغمبر کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے. کرسچنز بھی مسلمان ہی تھے لیکن جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تو کافر ہو گئے. قرآن کی روح سے جو کوئی بھی اللہ کا انکار کر دے وہ بھی کافر، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ بھی کافر، اگرچہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہو، سارے پیغمبروں کو مانتا ہو، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ کافر. اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ ہے پارہ نمبر 6 چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 150 سے 152. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر لیں، کہ اللہ کو مانیں گے پیغمبروں کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو مانیں گے فلاں پیغمبر کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے. اور یہ میں تشریح جو کر رہا ہوں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض پہ تو ایمان لائیں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا کفر کر دیں گے. کفر کا مطلب ہی انکار ہوتا ہے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ درمیان کا راستہ نکال لیں. وہی دین الہی جو دین اکبری تھا کہ درمیان کا راستہ تلاش کر لیں، کہ پیغمبروں کو سائڈ پہ کر دیں. اب اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فتویٰ اس کے اوپر، اتنا گاڑا فتویٰ، اولئک ھم الکافرون حقا، ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو اللہ رسولوں میں فرق کر دیں یا رسول اور رسول میں فرق کر دیں، کٹر کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اب ساتھ ہی آ گیا سائملٹینیس کنٹراسٹ جس میں فٹ ان صرف مسلمز بیٹھتے ہیں. والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر،
ورسلی اور اس کے رسولوں کے اوپر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی ایک رسول کے معاملے میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، سب کے سب پیغمبروں کو وہ مانتے ہیں۔ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا ان کی اس نیکی کا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 150 سے 152 چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء کی، یہ واضح ثبوت ہے کہ کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا کفر کرنا، ان کا انکار کرنا بھی اتنا ہی بڑا کفر ہے جتنا محمد رسول اللہ کا انکار کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا کفر کی جو انہوں نے ڈیفینیشن کی وہ قرآن کے اعتبار سے درست نہیں تھی، یہ وہ کلیریفیکیشن تھی جو میں نے ضروری سمجھی۔